السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہدایت میں آپ سب کا دل سے خوش آمدید ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سوال ہے، اللہ سے دور ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا، زندگی میں کبھی کبھی انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سے خالی پن اور بے چینی رہتی ہے۔ نماز بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، زبان پر ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میری عزیز بہنوں، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سٹیج سے گزرتا ہے جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے یا دور ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دوری اکثر اچانک نہیں ہوتی، بلکہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے، ایسے جیسے ریت ہاتھ سے گرتی جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن اصل سوال عبادت کی کوانٹٹی نہیں ہوتی، بلکہ دل کا کنیکشن ہوتا ہے۔ کیا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ کیا دل میں اللہ کا خوف اور محبت زندہ ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے۔ یہ نشانیاں انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ جگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب دل میں ذکر سے زیادہ غفلت بڑھنے لگے، جب قرآن کی تلاوت بوجھ لگنے لگے، جب نماز صرف عادت بن جائے، جب گناہ دل کو چبھنے کے بجائے نارمل لگنے لگے، تو یہ سب سائنز ہوتے ہیں کہ دل کی روحانی حالت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہوتا، یہ دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب دل ہی دور ہونے لگے تو انسان اپنی اصل قوت کھو دیتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جو ہمیں دھیرے دھیرے اللہ سے دور لے جا رہی ہو، کیونکہ اصل زندگی کی کامیابی پیسہ، شہرت یا لوگوں کی تعریف نہیں، بلکہ اللہ کا قرب ہے۔ اچھا، اب ہم ان اصل نشانیوں کی طرف آتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے یا دل غفلت کی طرف جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی نشانی ہے عبادت میں بے دلی۔ دیکھیے، جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو نماز صرف ایک روٹین نہیں رہتی، بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ لیکن جب دل دور ہونے لگتا ہے تو نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، جلدی جلدی ادا کرنی ہوتی ہے اور دل کا کنیکشن کم ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری نشانی ہے قرآن سے دوری۔ میری عزیز بہنوں، جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو قرآن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن جب دوری بڑھنے لگتی ہے تو قرآن کھولنا مشکل لگتا ہے، اور اگر کھولا بھی جائے تو دل لگتا نہیں، جیسے الفاظ پڑھ لیے مگر روح محسوس نہیں کرتی۔ یہ ایک اہم نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری نشانی ہے گناہ کا آسان لگنا۔ اچھا، جب دل زندہ ہوتا ہے تو چھوٹا سا گناہ بھی دل کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھتی ہے تو گناہ نارمل لگنے لگتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں
وہ سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے جو اسے روکتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، چوتھی نشانی ہے ذکر سے غفلت۔ جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو زبان خود بخود اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن جب دوری بڑھتی ہے تو دن گزر جاتا ہے مگر ذکر یاد ہی نہیں آتا، نہ تسبیح، نہ دعا، نہ اللہ کی یاد، صرف دنیا کے کام اور مصروفیت۔ سبحان اللہ۔ پانچویں نشانی ہے بے چینی کا بڑھنا۔ اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو کر آزاد ہو جاؤں گا، لیکن اصل میں وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ دل کو سکون نہیں ملتا، نیند پوری نہیں ہوتی اور اندر ایک عجیب سا خالی پن رہتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، اللہ سے دوری کبھی سکون نہیں دیتی بلکہ سکون چھین لیتی ہے۔ اور یہ نشانیاں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جگانے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان کو اپنی حالت کا احساس ہو جائے تو واپس آنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے اندر اللہ سے دوری کی نشانیاں محسوس ہو رہی ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا قدم ہے گھبراہٹ نہیں بلکہ واپس آنے کا ارادہ۔ دیکھیے، شیطان سب سے پہلے انسان کو یہی فیل کرواتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا قدم ہے سچی توبہ۔ میری عزیز بہنوں، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کا واپس اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ پچھلے گناہوں پر ندامت اور آگے کے لیے پکا ارادہ، یہی توبہ کی روح ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا قدم ہے نماز کو دوبارہ دل سے جوڑنا۔ اچھا، اگر نماز پہلے صرف عادت بن گئی ہو تو اب اسے دل کی ضرورت بنائیے۔ تھوڑی دیر رک کر نماز پڑھیے، سمجھ کر، اور اللہ سے بات سمجھ کر کیجیے۔ جب بندہ نماز میں اپنا درد اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا قدم ہے قرآن سے دوبارہ تعلق بنانا۔ میری پیاری بہنوں، چاہے صرف 5 آیت ہی کیوں نہ ہو، روز قرآن سے رابطہ ضرور بنائیے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ دلوں کی شفا ہے، اور جب دل ٹوٹ جائے تو قرآن اسے جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5واں قدم ہے اچھی صحبت اور بہتر انوائرمنٹ۔ اچھا، انسان پر اس کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول اللہ کی یاد سے غافل ہو تو دل بھی دھیرے دھیرے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں اور ایسے کانٹینٹ سے دور رہیے جو دل کو اللہ سے دور کرے، اور ایسے لوگوں کے قریب رہیے جو اللہ کی یاد دلاتے ہوں۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، واپس آنا مشکل نہیں ہوتا، بس دل میں ایک سچی نیت چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم ان نشانیوں کے بات کرتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب انسان واقعی اللہ کی طرف واپس آنا شروع کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی نشانی ہے دل کا نرم ہو جانا۔ دیکھیے، پہلے جو باتیں اثر نہیں کرتی تھیں اب وہ دل کو چھو جاتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت یا کسی کی نصیحت آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری نشانی ہے گناہ پر ندامت بڑھنا۔ میری عزیز بہنوں، جب دل اللہ کے قریب آتا ہے تو چھوٹا سا گناہ بھی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور یہ فیلنگ زندگی میں ایک روشنی لے آتی ہے۔
सुभान अल्लाह। तीसरी निशानी है इबादत में सुकून का वापस आना। अच्छा, जब इंसान अल्लाह की तरफ वापस आता है तो नमाज फिर से बोझ नहीं रहती, जिक्र फिर से दिल को अच्छा लगता है और कुरान फिर से दिल को खींचता है। सुभान अल्लाह चौथी निशानी है दुआ में यकीन पैदा होना। मेरी प्यारी बहनों, पहले शायद दुआ सिर्फ एक रूटीन होती थी, लेकिन अब दुआ दिल की आवाज़ बन जाती है और इंसान महसूस करता है कि मेरा रब ज़रूर सुन रहा है। अच्छा, पांचवी निशानी है दिल का हल्का होना और बेचैनी का कम हो जाना। जब अल्लाह की तरफ रुजू होता है तो अंदर का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, बेचैनी सुकून में बदलने लगती है और इंसान महसूस करता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरी अजीज़ बहनों, याद रखिए, अल्लाह की तरफ वापस आने का सफ़र कभी एक दिन में मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर कदम कीमती होता है और हर आंसू जो अल्लाह के लिए गिरता है वो दिल को जिंदा कर देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अल्लाह से दूरी एक हालत है, कोई परमानेंट फैसला नहीं, और हर इंसान के लिए वापस आने का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मेरी अजीज़ बहनों, कभी कभी इंसान समझता है कि वो बहुत दूर निकल गया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह उससे कभी दूर नहीं होता, बंदा खुद धीरे धीरे दूर होता है। सुभान अल्लाह। अगर आज आप भी महसूस करती हैं कि दिल हल्का नहीं, इबादत में सुकून नहीं, या ज़िंदगी में एक खालीपन है, तो मायूस मत होइए। ये अल्लाह की तरफ से एक नर्म सी पुकार होती है कि वापस आ जाओ। अच्छा, आज की इस गुफ्तगू से कुछ बातें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। रोज़ थोड़ा वक्त अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालिए। नमाज को सिर्फ आदत नहीं बल्कि दिल की ज़रूरत बनाइए। कुरान को समझ कर पढ़िए, चाहे थोड़ा ही सही। गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए और अगर गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, अगर सारी दुनिया आपको ना समझे तो भी आप तन्हा नहीं हैं। अल्लाह आपके दिल की हर बात को समझता है, आपके आंसू को भी, आपकी खामोशी को भी और आपके टूटे हुए जज्बातों को भी। सुभान अल्लाह। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से निकाल कर अपनी याद से रोशन फरमा, हमें अपने करीब होने की लज्जत अता फरमा, हमारी इबादत को हकीकी सुकून बना दे, हमें हर उस रास्ते से बचा जो तुझे हमसे दूर करे, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे करीब होते हैं और तू जिनसे राज़ी होता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सिरे हिदायत को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त एक नए सवाल और एक नई गुफ्तगू के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।